السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ خاور رشید بٹ صاحب۔ شیخ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری بات معیار نبوت کے حوالے سے چل رہی تھی، تو اسی معیار نبوت کی سیریز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی معیار نبوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جس پر ہم مرزا غلام محمد قادیانی کو پرکھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے سوال کیا معیار نبوت کے حوالے سے، مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اب لامحالہ اس کو جانچنے کے لیے کہ یہ سچا دعویٰ ہے یا جھوٹا دعویٰ ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو مختلف معیارات پر پرکھیں۔ قادیانی لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ حیات مسیح، وفات مسیح، اجرائے نبوت، امکان نبوت، اس حوالے سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کو پرکھنے کی بات جو ہے وہ نہیں کرتے، یعنی ان کا ذہن یہ ہے کہ بس اس نے دعویٰ کیا نا، بس آپ آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیں۔ حالانکہ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں۔ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اب لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اعتراضات بھی کریں گے، سوالات بھی اٹھائیں گے، اس کو جانچیں گے یہ سچا ہے جھوٹا ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم مرزا غلام محمد قادیانی کو جانچ رہے ہیں۔ 11 باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی مختلف پروگراموں کے اندر، آپ کی وساطت سے ناظرین تک وہ پہنچی۔ 12ویں بات جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، مختلف انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تو انہوں نے جب اپنی قوم کے سامنے پیغام رکھا، توحید کی دعوت رکھی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، تو انہوں نے کھل کر اور دو ٹوک الفاظ میں اپنی قوم کو یہ کہا کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، اس کے اوپر میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یعنی میں فی سبیل اللہ تمہیں یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے ان آیات کا، وہ آیات میں آگے پڑھتا ہوں، کہ کوئی بھی نبی اس نے دین کے نام پر، دعوت توحید کے نام پر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے کبھی بھی چندہ نہیں مانگا کہ وہ چندہ مانگ کر اپنے گھر کو بھر رہا ہو۔ صحیح۔ اس نے کبھی بھی دین کا نام استعمال کر کے اپنی ذات کے لیے چندہ نہیں مانگا۔ واضح اور دو ٹوک لفظوں میں نبیوں نے کہا کہ ہمیں اس کے اوپر کسی اجرت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل مرزا غلام محمد قادیانی نے دین کا نام لے کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے جو ہے وہ چندہ مانگا ہے۔ اس کو پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات رکھتا ہوں، مختلف انبیاء نے جو الفاظ استعمال کیے، پھر اس کے بعد میں مرزا غلام محمد قادیانی کے حوالہ جات اور اس کے ماننے والوں کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ہم مرزا قادیانی کو پرکھ سکیں کیا وہ اس معیار کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ہود میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت توحید کے اوپر، اس پیغام کے اوپر کوئی مال نہیں مانگتا، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ پر ہی، میں تو اللہ سے ہی اپنی اجرت اور اجر جو ہے وہ لوں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں، فرمایا یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ انہوں نے بھی یہی بات کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الشعراء کے اندر فرمایا وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ انہوں نے بھی یہی بات کی۔
حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے اندر، ان کا بھی یہی قول ہے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ایک قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے 3 نبی بھیجے، تو ان 3 نبیوں نے جو پیغام دیا ان کو کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے نہ مانا، تو ان کے پیروکاروں میں سے ایک بندہ جو ہے اس نے آ کر اس قوم کو سمجھایا اور یہ کہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ اس نے آ کر اپنی قوم کو کہا کہ تم ان لوگوں کی پیروی کرو جو تمہیں پیغام پہنچانے کے اوپر کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے، ان نبیوں کی بات مانو تم۔ یہ سابقہ انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہ ہر نبی نے یہی کہا کہ میں دعوت کے نام پر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگ رہا، تبلیغ کے نام پر کوئی تم سے پیسے نہیں مانگ رہا، میری اجرت، میرا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کا اجر جو ہے وہ دے گا۔ خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر باتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا، کل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں کو تم سے اس دعوت توحید کے اوپر، اس پیغام کے اوپر کو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں بناوٹی باتیں بنانے والوں میں سے ہوں، نہ ہی میں متکلفین میں سے ہوں۔ اسی طرح جو ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ آپ کوئی ان سے اجرت نہیں مانگتے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں اور وہ یہ بوجھ کے تلے جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں کہ جی ہمیں پیسے دینے پڑیں گے؟ نہیں، آپ تو ان سے اجرت مانگ ہی نہیں رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ حکم دیا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، مگر جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، راستہ پکڑ لے، ٹھیک ہے، وہ آ جائے میرے پیچھے، لیکن میں نے تم سے کوئی اس پر اجرت نہیں مانگی، نہ ہی میں مانگ رہا ہوں۔ سابقہ انبیاء کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا، تو ان سارے دلائل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی نبی دعوت توحید کے نام پر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے کبھی بھی قوموں سے اجرت نہیں مانگتا، چندہ نہیں مانگتا ان سے۔ لیکن اس کے مد مقابل جب ہم مرزا غلام محمد قادیانی کو دیکھتے ہیں تو اس نے اپنی دعوت کے نتیجے کے اندر لوگوں سے چندہ مانگا ہے، اجرت مانگی ہے، اور وہ مانگ کر اس نے اپنی جماعت پر خرچ نہیں کیا، اپنے لیے مانگا ہے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے وہ سارا مال و دولت جمع کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو کبھی سوال کیا ہوگا، وہ امت کے لیے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی چندہ مانگا ہے، کس کے لیے مانگا ہے؟ غریبوں کے لیے مانگا ہے، جہاد کے لیے جہاد کے لیے مانگا، اور جہاد کو تو یہ ویسے حرام سمجھتے ہیں۔ فقراء کے لیے مانگا ہے۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ مانگا ہو ان لوگوں کے لیے اور خود استعمال کیا ہو؟ کوئی ایک حوالہ کوئی ایسا ان کے پاس ہو؟ کوئی بھی نہیں ملے گا۔ لیکن مرزا غلام محمد قادیانی نے چندہ مانگا ہے اور خود استعمال کرتا رہا ہے۔ اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ ہم اس کو سمجھتے ہیں ایسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی دعوی نبوت سے پہلے کیا تھا؟ آپ امیر کبیر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ کیوں؟ کہ آپ تجارت کرتے تھے، اور مکے کی امیر ترین خاتون جو ہے وہ آپ کے نکاح میں تھی، مالی اعتبار سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالی پریشانیاں جو ہیں وہ شروع کاروبار آپ نے چھوڑ دیا۔ احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے، کئی مہینے جو ہے وہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پانی اور کھجوروں کے اوپر گزارا کیا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی نبی علیہ السلام کی قبل از دعویٰ نبوت حالات مالی اعتبار سے بڑے سٹرانگ تھے، مضبوط تھے، لیکن دعویٰ نبوت کے بعد مالی حالات جو ہے وہ پتلے ہو گئے۔ اس کے باوجود آپ نے دین کے نام پر چندہ مانگ کر خود استعمال نہیں کیا۔ لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کو دیکھیں،
دعوے سے پہلے اس کے حالات مالی اعتبار سے بہت ہی پتلے تھے، اور دعوے کے بعد اب اس نے کاروبار بھی کوئی نہیں کیا، لیکن دعوے کے بعد یہ امیر ہو گیا، مال و دولت اس کے پاس آ گیا، خود بھی استعمال کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی استعمال کرواتا ہے، اپنی اولاد کو بھی، حتیٰ کہ قادیانی خواتین جو ہیں جب وہ قادیان میں آئیں تو انہوں نے باقاعدہ اعتراض کیا اپنے خامدوں کے اوپر کہ ہم سے چندہ لے کر تم بیچتے ہو وہاں پر، تو وہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے حضرت صاحب کی بیوی جو ہے اس نے تو بڑے زیورات پہنے ہوئے، اب تو ہم تمہیں چندہ نہیں دیں گے۔ یہ ساری باتیں اس کی ان کی دلائل کے کتابوں ساتھ ساتھ جی بالکل میں آپ بیان کرتا ہوں، یہ تو میں خلاصتاً آپ کو بتا رہا ہوں، میں آگے ایک ایک بات کی دلیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی یہ فرق آپ دیکھیں، اگر اس نے یہ دین کے نام پر چندہ مانگا ہے اور دین کے اوپر ہی خرچ کیا ہے تو اس کی مالی حالت جو ہے وہ کیسے درست ہو گئی؟ بالکل سوال تو بنتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مالی حالت درست نہیں ہوئی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی زرہ یہودی کے گھر گروی پڑی ہوئی ہے، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور آپ کی احتیاط اتنی ہے کہ آپ نے حضرت حسن یا حسین کو کھجور کھانے سے روک دیا، وہ نکال دی۔ یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا مال بنا گیا ہے اور ایک طرف اتنی احتیاط ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ اب اتنا مال ہے اس کے پاس، اتنا مال آیا، پھر اس کی نسل کے پاس وہ جماعت کے نام پر اور دعوت کے نام پر اور دین کے نام پر اتنا اکٹھا کیا کہ اس وقت دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کی اولاد شمار ہوتی ہے، مرزا قادیانی کی۔ انہوں نے کوئی کاروبار تو نہیں کیا، وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ چندہ؟ کہاں؟ دین کے نام پر ہی سارا اکٹھا ہو رہا ہے نا، یہ انگریزوں کی مہربانی ہے، یہ عوام جو دے رہے ہیں دین کے، وہ دین کے نام پر اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنے بینک جو ہیں وہ بھر رہے ہیں۔ بہرحال میں اس کے دلائل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا جو ہے مرزا بشیر الدین، جو مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے قول الحق نامی جو ہے ایک کتاب لکھی، اور وہ انوار العلوم جو اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 76 پر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ کہتا ہے، بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں حضرت مرزا صاحب کو دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا۔ ایک ایسے گاؤں میں جہاں ریل بھی نہیں، آپ پیدا ہوئے ایسے گاؤں میں پیدا جہاں پر ریل بھی نہیں چلتی، آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا، جائیداد نہیں تھی، بادشاہت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، ایسی حالت میں آپ کھڑے ہوئے۔ یعنی مرزا قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا ہے، جب کھڑا ہوا ہے، اس سے پہلے مال و دولت نہیں تھا، جائیداد نہیں تھی، کوئی بادشاہت نہیں تھی، کہتا ہے اس وقت جو ہے اس نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبل از دعویٰ مرزا قادیانی کی مالی حالت جو ہے وہ بہت ہی پتلی تھی، بہت کمزور تھی۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا اپنا بیان جو ہے، جو اس نے براہین احمدیہ حصہ پنجم کے اندر جو ہے وہ لکھا، روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 70 ہے۔ کہتا ہے، اس زمانے میں ایک گمنام اور اکیلا اور نہایت کم درجے کی حیثیت کا انسان تھا دعوے سے پہلے، اور اس قدر کم حیثیت تھا کہ قابل ذکر نہ تھا، اور کسی ایسے ممتاز خاندان سے نہ تھا جس کی نسبت توقع ہو سکتی تھی کہ بآسانی لوگ اس پر جمع ہو جائیں گے۔ کہتا ہے دعوے سے پہلے بالکل جو ہے وہ میں چھپا ہوا اور کوئی قابل ذکر بندہ نہیں تھا، اور میرا خاندان بھی کوئی ممتاز خاندان نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کا بندہ کوئی دعویٰ کرے تو لوگ جمع ہو جائیں۔ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں تھا۔ وہ ان چیزوں کو اپنی سچائی کی دلیل کے طور پر جو پیش کر رہا ہے کہ میں پہلے بڑے ماڑے حالات سے تھا، اب دیکھو میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں اور کتنے امیر کبیر ہو گئے ہم لوگ، یہ اس کو جو ہے نا وہ اپنی سچائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال ان دونوں بیانوں سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ مرزا قادیانی دعوے سے پہلے جو ہے اس کے مالی حالات جو ہے وہ بہت ہی دیگرگوں تھے، بڑے پتلے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں، بلکہ ایک اور حوالہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، لکھا ہوا میں نے، کہ مرزا قادیانی کی جو دوسری شادی ہوئی تھی وہ 1884 میں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ مالی اعتبار سے اتنا کلاش تھا کہ اس نے اس شادی کے خرچے کے طور پر 700 روپیہ ادھار لیا تھا، یعنی شادی کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اس کے پاس، 700 روپیہ ادھارا لے کر اس نے شادی کی تھی۔ یہ اس کی کتاب حقیقت الوحی کے اندر یہ بات موجود ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 247 اور 248 پر جو ہے اس نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ یعنی دعوے سے پہلے، یعنی 1884 کے اندر دعویٰ اس نے کیا، 1891 کے اندر تو مسیح موعود ہونے کا،
یہاں سے مسلمانوں کی اور اس کی راہیں جدا ہوتی ہیں. اور اس سے پہلے یعنی 1884 کے اندر جب اس نے شادی کی ہے تو اس نے پیسے ادھار لے کر شادی کی ہے. یہ اس کی صورتحال تھی. لیکن جب اس نے اس فرقے کی بنیاد رکھی، اپنی جماعت کو جو ہے اس نے منظر عام پر جو ہے وہ پیش کیا، لوگوں سے جو ہے اس نے چندہ مانگنا شروع کر دیا. اب اتنا چندہ اس نے مانگا لوگوں سے. اب پہلے کے حالات انہی کی کتابوں سے آپ نے سماعت کر لیے. اب اسی کا بیان، مرزا قادیانی کا بیان جو ہے آپ سماعت فرمائیں. یہ مرزا قادیانی نے اشتہار شائع کیا جو کہ 14 ستمبر 1896 کو تھا. یعنی اس نے 1891 میں دعویٰ کیا اور 1896 میں اس نے یہ اشتہار دیا. کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال بعد. 5 سال بعد اس نے یہ اشتہار دیا. اب اس اشتہار کے اندر لکھا کیا ہے؟ اس نے کہتا ہے کہ میری کل املاک منقولہ وغیرہ 10,000 روپے کی قیمت سے کم نہیں ہے. اس زمانے میں 10,000 روپیہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں دور حاضر کے اندر کروڑوں روپیوں کے برابر ہو سکتا ہے. جیسا کہ وہ میں نے بتایا تھا کسی پروگرام کے اندر، وہ پیچھے گزر چکا ہے، کہ 700 روپیہ جو سالانہ آمدن تھی اس کے والد کی اور وہ پینشن جو ملتی تھی اس کو لے کر جب گیا تھا، اڑا گیا تھا، اس چاچے کا بیٹا اس کے ساتھ تھا، تو اس کا میں نے حساب نکال کر آپ کو بتایا تھا اس زمانے کے حساب سے 1864 کے اندر کہ وہ 44,80,000 روپیہ بنتا ہے. 700 روپیہ آج کا؟ ہاں جی، آج کا 44,80,000 روپیہ بنتا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں میری منقولہ وغیرہ جتنی بھی جائیداد ہے سب کو جمع کیا جائے تو وہ 10,000 روپے سے کم نہیں بنتی. کتنے سالوں میں؟ 5 سالوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں روپے کی آمدن اس کے پاس آ چکی تھی. اور کہتا ہے کہ دعوے سے پہلے بالکل اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا، کلاش آدمی تھا یہ. تو یہ 5 سالوں کے اندر اس کے پاس اتنی جائیداد کہاں سے آ گئی؟ یہ 10,000 روپے اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو دین کے نام پر لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا ہے نا، وہ خود استعمال کر رہا ہے، خود جمع کر رہا ہے. وگرنہ اس کے پہلے بیان پھر جھوٹے ہیں. دونوں میں سے ایک بیان تو اس کا جھوٹا ہو ہی گیا نا. اگر یہ پہلے ہی امیر تھا، مالدار تھا، تو اس کے جو بیانات ہیں کہ پہلے مال و دولت نہیں تھا، وہ بیانات اس کے جھوٹے ہیں. اور اگر پہلے اس کے پاس مال نہیں تھا تو دعوے کے بعد یہ 5 سالوں کے اندر 10,000 روپے کی آمدن یہ کہاں سے ہو گئی؟ اس کو کاروبار تو اس کا تھا ہی نہیں. اور ویسے بھی یہ جو حضرت موصوف ہیں یہ تو مشہور تھے کتابوں کے نام پر پیسے پوسے اکٹھے جی کرنے. اور وہ بھی حوالہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ لوگوں سے جو ہے نا اس نے مطلب چندہ پھر کیسے اس نے جمع کیا. اسباب بھی ہوتے ہیں. تو اس نے جو کتاب کا بہانہ بنایا کہ 50 جلدوں پر میں کتاب لکھ رہا ہوں، 300 دلائل ہوں گے اسلام کی سچائی پر، تو میں نے اس کو شائع کرنا ہے تو مجھے چندہ دیں. حالانکہ 960 روپے کے اندر وہ کتاب شائع ہو رہی تھی اور وہ چند رئیسوں نے وہ جمع کر دیے. اس کے باوجود لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا. اور جب اس کو شائع کیا تو پوری شائع نہیں کی وہ کتاب. 5 جلدیں لکھ کر کہا جی وہ 50 کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو گیا. اور لوگوں کو جو ہے وہ پوری کتاب بھی نہیں دی. 50 کے پیسے لے کر جو ہے وہ 5 جلدیں بلکہ 4 دیں. 5ویں جلد تو وہ اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. تو بہرحال یہ اس طرح اس نے لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا. یہ حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اشتہار 14 ستمبر 1896 میں اس کے اندر اس نے یہ اپنے 10,000 روپیہ منقولہ غیر منقولہ ساری جائیداد کا جو ہے وہ قیمت لگائی ہے. یہ مجموعہ اشتہارات جو انہوں نے شائع کیا قادیانیوں نے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 575 پر جو ہے یہ اشتہار اس کا موجود. مزید میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں. یہ تاریخ احمدیت کا حوالہ ہے. یہ ان کی معتبر ترین تاریخ کی کتاب سمجھی جاتی ہے. دوست محمد شاہد نے یہ لکھی ہے. اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 211 پر اس نے یہ واقعہ لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جب دنیا سے گیا ہے تو اس کے بعد اس کی جو جائیداد تھی اس پر جو کام کرنے والا بندہ تھا نا، وہ خود اپنی تنخواہ جو ہے نا اس جائیداد میں سے نکالتا تھا اور باقی جو ہے وہ آمدن اس کی نسل کو دیتا تھا، اس کی اولاد کو جمع کرواتا تھا. اب دعوے سے پہلے کوئی مال نہیں ہے، کلاش آدمی ہے، اور جب مرا ہے تو اس کی جائیداد اتنی ہے کہ وہاں پر کام کرنے والے جو ہیں وہ اپنی تنخواہ خود نکالتے ہیں، وہاں پر محنت مزدوری کر کے وہ کھیتی باڑی اور وہ پھل وغیرہ لگا کر، اور باقی جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں.
اتنی جائیداد ہو گئی ہے اس کی مرنے کے بعد، یعنی مرنے تک اس نے اتنی جائیداد جو ہے وہ جمع کر لی۔ قادیانیوں نے بذات خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ جو چندہ جمع ہوتا تھا نا جماعت کے نام پر، دین کے نام پر، وہاں سے خرچہ جو ہے وہ گھر میں جایا کرتا تھا۔ یہ میں نے حوالہ جو ہے وہ نوٹ کیا ہے، اظہار حقیقت، یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 13 ہے۔ 28 نومبر 1913 کو یہ قادیان کی جو انجمن انصار اللہ تھی انہوں نے اس کو شائع کیا، اور یہ حوالہ جو ہے وہ قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، وہاں سے میں نقل کر رہا ہوں، 490 نمبر صفحہ طبع جدید، تو وہاں پر انہوں نے یہ حوالہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ قادیانی مذہب کا جو علمی محاسبہ ہے، یہاں پر جتنے بھی حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں قادیانیوں نے اس کا انکار نہیں کیا، بالکل وہ حوالے مانتے ہیں کہ جی انہوں نے حوالے صحیح دیے ہوئے۔ تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مہدی موعود یعنی مرزا غلام محمد قادیانی اپنی زندگی میں اپنے اہل و عیال اور اقارب کو اسی آمد میں سے خرچ دیتے تھے جو جماعت کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش ہوتی تھی، یا کسی اور سبیل سے۔ یہ بات ہر ایک فرد جانتا ہے کہ حضور اسی آمد سے خرچ دیا کرتے تھے، پس آپ کے بعد انجمن احمدیہ قادیان جو ہے اس کا یہ فرض ہے کہ ان کو اسی آمد میں سے اسی انداز پر دیں جس طرح حضرت مسیح موعود دیتے تھے۔ یعنی جو چندہ جمع ہوتا تھا مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہاں سے ہی اپنے گھر والوں کا، اپنے اقارب کا خرچہ جو ہے وہ لیا کرتا تھا۔ تو اس کے مرنے کے بعد جو ہے یہ سوال اٹھا کہ اب ان کے اہل و عیال کا خرچہ کہاں سے دیا جائے؟ تو کہتے ہیں جی انجمن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اسی آمد میں سے یعنی اسی چندے میں سے مرزا صاحب کے جو ہے نا اہل و عیال اور اقارب کا خرچہ جو ہے وہ اسی طریقے پر چلائیں، ان کی کفالت کریں۔ یعنی جو چندہ آتا تھا بذات خود قادیانیوں نے تسلیم کیا کہ اس میں سے گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلایا جاتا تھا۔ بلکہ ایک دفعہ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے گھر کو وسیع کرنے کے لیے لوگوں سے چندہ مانگا، جی مہمان آ جاتے ہیں تو ان کو گھر میں ٹھہرانا ہوتا ہے، گھر چھوٹا ہے تو اپنا گھر جو ہے حالانکہ مہمان خانہ تو باہر بھی بنا سکتا تھا، وہ جماعت کے نے وہ اپنا گھر اس نے وسیع کیا، وہ تو اس کے لیے لوگوں سے چندہ مانگا ہے، اور لوگوں نے چندہ دیا، اور باقاعدہ اس نے اشتہار شائع کیا جس کا عنوان یہ تھا درخواست چندہ برائے توسیع مکان۔ یہ درخواست اس نے باقاعدہ اشتہار دیا اپنی امت کو، اور پھر لوگوں نے اس کو چندہ دیا، اور پھر اس نے اپنا مکان جو ہے وہ بڑا کیا۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 574 پر جو ہے یہ اس کا اشتہار موجود ہے۔ اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی پر گرداسپور میں ایک دفعہ مقدمہ ہو گیا، تو اس مقدمے کے خرچے کا چندہ بھی لوگوں سے جو ہے اس نے اکٹھا کیا، خرچہ بھی لوگوں سے جو ہے اس نے اپنی عوام سے اکٹھا کیا کہ جی میری جو ہے نا وہ مالی امداد کریں میری، اور میں نے جو ہے نا وہ مقدمہ جو ہے وہ لڑنا ہے۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا جو بیٹا ہے بشیر الدین محمود، اس نے تقریر کی تھی 11 جنوری 1927 اخبار الفضل کے اندر جو ہے نا یہ شائع ہوئی۔ اس کے اندر اس نے مانا ہے کہ حضرت صاحب کے اوپر گرداسپور میں ایک دفعہ مقدمہ ہوا تھا، تو اس کے لیے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے پھر عوام سے چندہ مانگا، لوگوں سے چندہ مانگ کر جو ہے نا انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے نا اپنی امت سے پیسے اکٹھے کر کے مقدمہ لڑا انہوں نے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا خود جو ہے اعتراف جو حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتا ہے ہماری معاش اور آرام کا تمام مدار ہمارے والد صاحب کی محض ایک مختصر آمدنی پر منحصر تھا۔ کہ والد صاحب کی ایک مختصر سی آمدن تھی، وہ جو سالانہ 700 روپیہ پینشن ملتی تھی نا، اس کے اندر مرزا کا والد، مرزے کے چچا، ان سب کا جو ہے نا وہ حصہ تھا۔ کہتا ہے کہ وہ مختصر سی آمدن تھی، تو اس کے اوپر ہمارا جو ہے نا وہ معاش تھا، اور بیرونی لوگوں میں سے ایک شخص بھی مجھے نہیں جانتا تھا، اور میں گمنام انسان تھا جو قادیان جیسے ویران گاؤں میں زاویہ گمنامی میں پڑا ہوا تھا۔ پھر بعد اس کے خدا نے اپنی پیشگوئی کے موافق ایک دنیا کو میری طرف رجوع دے دیا، اور ایسی متواتر فتوحات سے مالی مدد کی، فتوحات مال و دولت کے دروازے، ہاں کہتا ہے، اور ایسی متواتر فتوحات سے مالی مدد کی جس کا شکریہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ مجھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ 10 روپے ماہوار بھی آئیں گے، مگر خدا تعالیٰ جو غریبوں کو خاک میں سے اٹھاتا اور متکبروں کو خاک میں ملاتا ہے، اسی نے ایسی میری دستگیری کی کہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اب تک 3 لاکھ کے قریب روپیہ آ چکا ہے۔
اور شاید اس سے بھی زیادہ ہو. یہ اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 220 اور 221 پر اس نے یہ بات لکھی ہے. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی کے آخر میں جا کر اس نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی. یعنی کہ اس کے مرنے کے قریب تک جو ہے کہتا ہے 3 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ روپیہ جو ہے نا وہ آ چکا ہے. 96 سے لے کر 8 تک 1891 سے لے کر 1908 تک. تو 96 میں اس نے اشتہار دیا تھا نا، اساتذہ ڈکلیئر کیے جو وہ 10,000 روپے تھے. تو اب 96 کے بعد آپ لگا لیں 12 سالوں کے اندر اندر اتنا بڑا جمپ 3 لاکھ سے زیادہ روپیہ جو کہتا ہے جی میرے پاس آ چکا ہے. اب خود کہہ رہے کہ دعوے سے پہلے والد صاحب کی آمدن مختصر تھی تو اس کے اوپر ہمارا گزارا تھا، لیکن جب دعویٰ کیا تو اتنا مال میرے پاس آیا کہ 3 لاکھ سے زیادہ. اب اس زمانے کا آپ 3 لاکھ روپیہ لے لیں، بہت بڑی رقم ہے، اربوں خربوں روپے آج کے. تو وہ کدھر گیا جی؟ اب وہ کدھر گیا ہے وہ بھی میں آگے جا کر بتاتا ہوں کدھر گیا ہے. وہ ان کی نسلوں میں ہی ہوگا، نسل در نسل آپ دیکھ لیں، ان کی یہ ساری نسل جو ہے وہ رائل فیملی، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں یہ شمار ہوتے ہیں ان کی نسل. لیکن مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ہی اب یہ جو پیسے جمع ہوتے تھے، جو زیورات آتے تھے، وہ جاتے کدھر تھے وہ بھی میں آگے جا کر حوالہ دیتا ہوں آپ کو. وہ بھی آگے جا کر آپ کو، اور وہ بھی قادیانیوں کا حوالہ ہے، کسی مسلمان کا حوالہ نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان نے اپنی طرف سے یہ بات لکھ دی اس کے اوپر الزام لگا دیے، نہیں، قادیانیوں کا یہ حوالہ ہوگا. وہ میں نے بتایا آپ کو، میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں قادیانیوں کا، اور وہ کوئی معمولی قادیانی نہیں تھا. وہ قادیانیوں کا اس زمانے کا جو ہے نا بڑا لیڈر سمجھا جاتا تھا. اس کا نام تھا خواجہ کمال الدین. یہ بڑا پڑھا لکھا اور وکیل آدمی تھا، اور اس نے جو ہے نا خود قادیانیوں کی مجلس میں بیٹھ کر جو ہے نا یہ واقعہ سنایا، خود جو اس کے ساتھ ہوا ہے اب وہ بتاتا ہے. آنکھوں دیکھا حال. جی وہ کہتا ہے کہ پہلے ہم اپنی عورتوں کو یہ کہہ کر کہ انبیاء اور صحابہ والی زندگی اختیار کرنی چاہیے کہ وہ کم اور خشک کھاتے اور خشن پہنتے تھے اور باقی بچا کر اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے، اسی طرح ہم کو بھی کرنا چاہیے. غرض ایسے واز کر کے کچھ روپیہ بچاتے تھے اور پھر وہ قادیان بھیجتے تھے. کہتا ہے پہلے ہم اپنی عورتوں کو یہ کہہ کر جو ہے نا پیسے بچا کر قادیان میں بھیجتے تھے، لیکن جب ہماری بیویاں خود قادیان گئیں، میں ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ جو پیسہ چندہ آتا تھا وہ جاتا کہاں پر تھا. کہتا ہے لیکن جب ہماری بیویاں خود قادیان گئیں، وہاں پر رہ کر اچھی طرح وہاں کا حال معلوم کیا، تو واپس آ کر ہمارے سر چڑھ گئیں کہ تم بڑے جھوٹے ہو. ہم نے تو قادیان میں جا کر خود انبیاء اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیا ہے. جس قدر آرام کی زندگی اور تعیش وہاں پر عورتوں کو حاصل ہے، اس کا تو عشر عشیر بھی باہر نہیں. حالانکہ ہمارا روپیہ اپنا کمایا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے پاس جو روپیہ جاتا ہے وہ قومی اغراض کے لیے قومی روپیہ ہوتا ہے. لہٰذا تم جھوٹے ہو جو جھوٹ بول کر اس عرصہ دراز تک ہم کو دھوکہ دیتے رہے ہو، اور آئندہ ہم ہرگز تمہارے دھوکے میں نہ آویں گی. بس اب وہ ہم کو روپیہ نہیں دیتی کہ ہم قادیان بھیجیں. اب عورتیں ہمیں پیسے نہیں دیتی کہ ہم قادیان میں بھیجیں. انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ حالت دیکھ لی ہے کہ وہاں پر قادیان کے اندر کیا انبیاء اور صحابہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی اور اس کے پیروکاروں کو وہ صحابی کہتے ہیں. اس پر خواجہ صاحب نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جو قادیانی تھے کہا کہ تم لوگ ایک جواب لوگوں کو دیتے ہو. کہتا ہے کہ تم اس کا جواب دیتے ہو لوگوں کو، لیکن وہ میرے سامنے نہیں چل سکتا کیونکہ میں خود واقف ہوں. وہ جواب میرے سامنے نہیں چل سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہے حقیقت کیا ہے. آگے لکھا ہے اور پھر بعض زیورات اور بعض کپڑوں کی خرید کا مفصل ذکر کیا انہوں نے کہ زیورات کہاں سے آتے، کیسے خریدے گئے، کہاں سے کپڑے خریدے گئے. اب یہ جو حوالہ ہے نا، یہ کشف الاختلاف کتاب ہے. سرور شاہ قادیانی ایک قادیانیوں کا بڑا لیڈر ہوا ہے، اس نے اپنی کتاب کشف الاختلاف کے اندر صفحہ نمبر 13 اور 14 پر جو ہے نا یہ واقعہ لکھا ہے خواجہ کمال الدین کا. اب یہ معتبر ترین قادیانی جو بڑے لیڈر سمجھے جاتے ہیں، اس نے یہ بات کہی ہے کہ جب ہماری عورتوں نے قادیان میں آ کر صورتحال دیکھی تو وہ پھر ہم سے لڑنا شروع ہوگی کہ وہ پیسہ جو ہم بھیجتی ہیں وہ جاتا کہاں پر ہے. وہ حضرت صاحب کے بیوی کے زیورات بن جاتے ہیں اور تعیش کی زندگی جو ہے وہ لوگ گزارتے ہیں. وہ تو نہیں سادہ زندگی گزار رہے، وہ یہاں پر جاتا تھا. مزید ایک حوالہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اخبار الفضل کا.
مرزا قادیانی کا جو بیٹا میاں محمود، اس کا خطبہ شائع ہوا 31 اگست 1938 کو. اس کے صفحہ نمبر 7 پر اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ لدھیانے کا ایک پرانا قادیانی تھا. اس نے دیگر قادیانیوں کے سامنے جو نا یہ بات کہی کہ جماعت مقروض ہو کر اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر چندے میں روپیہ بیچتی ہے. ایک لدھیانوی بندے نے یہ اعتراض کیا، قادیانی تھا وہ، اور قادیانیوں کے سامنے وہ یہ بات کر رہا ہے. یہ میاں محمود نے یہ واقعہ سنایا اپنے لوگوں کو جمعے کے اندر کہ اس نے یہ اعتراض کیا. کہتا ہے کہ جماعت مقروض ہو کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر چندے میں روپیہ بیچتی ہے، مگر یہاں بیوی صاحبہ کے زیورات اور کپڑے بن جاتے ہیں. بیوی صاحبہ سے مراد مرزا صاحب کی بیگم. ہم چندہ بیچتے ہیں اور یہاں پر بیوی صاحبہ کے زیورات اور کپڑے بن جاتے ہیں. اور ہوتا ہی کیا ہے؟ کہتا ہے جب حضرت صاحب کو اس کا پتہ چلا نا تو انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا. کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ اس پر حرام ہے کہ وہ ایک حبہ بھی ایک سلسلے کے لیے بیچے. پھر دیکھے کہ خدا کے سلسلے کا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور آئندہ اس سے کبھی چندہ نہ لیا جائے. یعنی اس کا اس نے اعتراض کیا، اس نے صورتحال بتائی، اس کا بائیکاٹ کر دیا کہ اسے چندہ ہی نہ لیا جائے. یہی صورتحال ہے کہ آج بھی قادیانی لوگوں سے چندہ جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے. چھوٹے بچے سے ان کو چھوٹے بچپن کی عمر سے ان کو عادت ڈالی جاتی ہے کہ جماعت کو چندہ ضرور دینا ہے، اور اگر وہ ان کو کچھ سزا دینی ہو نا تو اس کا چندہ بند کر دیتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. اور وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، جی مجھ سے چندہ نہیں لیا جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا میں نے. تو یہ ایسا انہوں نے ذہن کے اندر ڈالا ہوا ہے، چندہ چندہ چندہ، کہ بس جی اگر چندہ نہ دیا تو ہمارا ایمان جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. زکوٰۃ کے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ اتنے سخت نہیں ہے جتنے چندے کے معاملے میں وہ سخت ہے. جماعت کا چندہ ضرور ہونا چاہیے. اب مرزا قادیانی نے آمدن کا ایک اور ذریعہ بھی بنا لیا. اس کو پتا تھا کہ اس معاشرے کے اندر قبروں کی کمائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس نے کہا جی مجھے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جی یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے نا یہاں پر جو دفن ہوگا نا وہ جنتی لوگ، بہشتی مقبرہ بنانا ہے میں نے اللہ کے حکم سے. جو یہاں پر دفن ہوگا نا وہ جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ساری جائیداد کا 10واں حصہ جو ہے نا وہ جماعت کے اندر جمع کروائے. لیکن میں اور میرے اہل و عیال، میرے گھر والے اس سے مستثنا ہیں. وہ بغیر چندہ جمع کروائے جو ہے نا وہ یہاں پر دفن ہو سکتے ہیں. باقی جماعت کا جو بھی بندہ یہاں پر دفن ہونا چاہتا ہے وہ اپنی جائیداد کا کل املاک کا 10% حصہ جو ہے یہاں پر جمع کروائے گا جماعت کو. اب وہ مستقل آمدنی تھی اور وہ ان کو آج بھی مل رہی ہے. اب وہاں پر تو قادیان تو وہاں پر رہ گیا. اب جب یہ یہاں پر آ گئے پاکستان کے اندر تو یہ آمدن بند ہو گئی، کیونکہ وہ بہشتی مقبرہ تو قادیان میں تھا. یہاں پر میاں محمود نے جو مرزے کا بیٹا تھا، خلیفہ تھا اس زمانے کا، اس نے کہا جی مجھے بھی خواب آ گئی ہے. تو یہاں پر ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ بھی بہشتی مقبرے کے لیے جو ہم نے وہ بنانا ہے. تو بس وہی شرطوں کے ساتھ جو ہے نا جو جنت لینا چاہتا ہے نا وہ اپنی آمدن کا 10واں حصہ جو ہے نا وہ جماعت کو جمع کروائے. اور جماعت کا جو پیسہ وہ جاتا کدھر ہے وہ تو آپ نے سماعت فرما لیا. ایک اور سورس آف انکم. اب آج بھی ربوے کے اندر بہشتی مقبرہ باقاعدہ جو ہے وہاں پر موجود ہے. میں نے اس کی سیر کی. وہ جو کہتے ہیں نا وہ جنت اور جہنم انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو یہاں سے ہی جو ہے نا وہ مسئلہ چلا ہے بہشتی مقبرہ. تو بہشت وہ پتہ ہے آپ کو جنت کو کہتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں جہنم ہوتی ہے. تو وہ کہنا شروع کر دیا جی انہوں نے جنت اور جہنم بنائی ہوئی ہے قادیانیوں نے. تو میں نے ان کا بہشتی مقبرہ بھی دیکھا ہے. مجھے وہ طالب علمی زمانے میں جو ہے نا وہ سیر کے لیے لے کر گئے تھے. میرے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہے قادیانیوں نے مجھے قادیانی کرنے کے لیے. تو بہرحال انہوں نے مجھے سیر کروائی. تو بہشتی مقبرہ بھی میں نے دیکھا. بڑا خوبصورت قبرستان انہوں نے بنایا ہوا ہے، ٹریک شریک بنے ہوئے ہیں اور سبزہ اگا ہوا ہے وہاں پر. اور اس کے ساتھ جو قبرستان ہے عام قادیانیوں کے لیے، وہ وہاں پر کچھ سبزہ نہیں ہے، خشک زمین ہے وہاں پر. تو وہ جب دونوں کا تقابل کرتے ہیں نا تو پھر بعض مسلمان جو وہ کہتے ہیں انہوں نے جنت اور جہنم جو ہے دونوں بنائے، یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے. تو آج بھی ربوے کے اندر جو ہے جس کو آج ہم چناب نگر کہتے ہیں وہاں پر آج بھی ان کا بہشتی مقبرہ موجود ہے. اور آج بھی اتنی شرائط کے اوپر جو ہے وہاں پر کوئی دفن ہو سکتا ہے کہ اپنی آمدن کا 10% حصہ جو ہے وہ جماعت کو جمع کروائے. اور جماعت کو جمع کروانے کا مطلب کیا ہے وہ تو آپ نے سماعت کر ہی لیا کہ وہ مالک بن جائیں گے رائل فیملی مرزا قادیانی کی اولاد کی ملکیت میں وہ جائے گا. اب ان کی مرضی ہے، وہ جہاں پر چاہیں وہ استعمال کریں. اور ان کا جو مال و دولت ہے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں یہ شمار ہوتے ہیں. تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو انبیاء کا
طریقہ کار بتایا ہے، وہ دعوت کے نام پر چندہ اکٹھا نہیں کرتے اپنے لیے، ذات کے۔ اپنی ذات کے لیے، لیکن مرزا قادیانی نے دعوت کے نام پر، دین کے نام پر جو چندہ اکٹھا کیا وہ خود استعمال کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبل از دعویٰ زندگی مالی اعتبار سے بڑی مضبوط تھی، دعوے کے بعد مالی حالات بہت پتلے ہو گئے۔ مرزا قادیانی کی دعوے سے پہلے کی زندگی مالی اعتبار سے بہت کمزور تھی، اور دعوے کے بعد جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپیوں کے اندر کھیلنا شروع ہو گیا، اور آج تک اس کی نسل جو ہے وہ اربوں روپیوں کے اندر جو ہے وہ کھیل رہی ہے، اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں یہ شمار ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی اس معیار کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، شیخ صاحب نے یہ 12واں معیار نبوت بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس معیار نبوت پر بھی مرزا غلام محمد قادیانی پورا نہیں اترتا، سو وہ جھوٹا نبی ہے، اور اپنے اس دعوے میں بالکل جھوٹا ہے، دور دور کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔